السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ گاندھی بھون میں یوم جمہوریہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں صدر TPCC مہیش کمار گوڑ نے پرچم کشائی عمل میں لائی۔ ملک کے 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر تلنگانہ کانگریس کے ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں جشن کا اہتمام کیا گیا۔ صدر ریاستی کانگریس مہیش کمار گوڑ نے قومی پرچم لہرایا اور سلامی پیش کی۔ TPCC سیوا دل کے زیر اہتمام منعقدہ اس تقریب میں کانگریس کے سینئر قائدین اور حکومت کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ نے اس موقع پر کہا کہ گاندھی بھون میں منعقدہ یوم جمہوریہ کی تقریبات میں حصہ لینے والوں کو 77واں یوم جمہوریہ مبارک ہو۔ گاندھی جی، نہرو، ولبھ بھائی پٹیل، مولانا ابوالکلام آزاد جیسے عظیم انسانوں نے BR امبیڈکر کی قیادت میں آئین کی مسودہ کمیٹی تشکیل دی اور ہمیں ایک ایسا آئین دیا جس پر پوری دنیا کو فخر ہے۔ جمہوریت، مساوات، سماجی انصاف اور بھائی چارے جیسی اقدار جو ہمیں آئین کے ذریعے ملی ہے، وہ مضبوط بنیادیں ہیں جو ملک کو آگے لے جائیں گی۔ GHMC کمشنر آفس میں 77واں یوم جمہوریہ منایا گیا۔ 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر GHMC کمشنر RV کنن IAS نے GHMC ہیڈ آفس میں میئر گدوال وجے لکشمی کی موجودگی میں، جو کہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے سینئر افسران اور عملے نے بھی پروگرام میں شرکت کی، پرچم لہرایا۔ اجتماع نے پوری سنجیدگی کے ساتھ قومی ترانہ پیش کیا، جس میں ہندوستان کے آئین اور جمہوری اقدار کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جو قوم کی رہنمائی کرتی ہے۔ عہدیداروں اور عملے سے خطاب کرتے ہوئے GHMC کمشنر نے عظیم قائدین اور آزادی پسندوں کے وژن، قربانیوں اور کامیابیوں کو یاد کیا، جن کی کوششوں سے جمہوریہ کی بنیاد پڑی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان نظریات کو مؤثر شہری خدمات کی فراہمی، جواب دہی اور عوام پر مرکوز گورننس کے ذریعے ظاہر کیا جانا چاہیے۔ کمشنر نے شہریوں کو صفائی کو برقرار رکھنے، عوامی مقامات کی حفاظت اور شہری اقدامات کی حمایت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دی، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایک صاف ستھرا اور اچھی طرح سے منظم شہر ایک مشترکہ شہری ذمہ داری ہے۔ سینئر افسران اور عملے نے عوام کی خدمت کرنے اور صاف ستھرے، سرسبز اور بہتر حیدرآباد کے لیے مل کر کام کرنے کے اپنے اجتماعی عزم کا اعادہ کیا۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں واقع میر عالم تالاب میں پیش آئے ایک تشویشناک واقعے نے رات کے سناٹے میں سنسنی پھیلا دی، جب تالاب کے درمیان ایک کشتی اچانک ناکارہ ہو گئی اور اس میں سوار 9 مزدور بے بسی کے عالم میں پھنس گئے۔ اندھیرے تالاب میں پھیلی گھنی کھائی اور مگرمچھوں کی موجودگی کی اطلاعات نے صورتحال کو مزید خوفناک بنا دیا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے مزدوروں نے فوری طور پر ڈائل 100 پر مدد طلب کی، جس کے بعد حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹ پروٹیکشن ایجنسی کی ڈیزاسٹر ریسکیو فورس متحرک ہو گئی۔ ریسکیو ٹیموں نے بغیر وقت ضائع کیے رات کی تاریکی میں تالاب کا رخ کیا اور انتہائی مشکل حالات کے باوجود کائی اور آبی پودوں سے بھرے راستوں کو عبور کرتے ہوئے کشتی تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ ریسکیو آپریشن کو نہایت منصوبہ بندی اور مہارت کے ساتھ 2 مرحلوں میں انجام دیا گیا۔ آدھی رات کے بعد مکمل ہونے والے اس جرأت مندانہ آپریشن کے دوران ایک ایک کر کے تمام مزدوروں کو محفوظ طریقے سے تالاب کے کنارے پہنچا دیا گیا۔ ہائیڈرا کی بروقت اور مؤثر کارروائی نے ایک بڑے حادثے کو ہونے سے روک دیا۔ اس کامیاب ریسکیو آپریشن پر عوامی حلقوں کی جانب سے ہائیڈرا کی ٹیموں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا جا رہا، جنہوں نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے قیمتی جانوں کو بچا لیا۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے حسن آباد MLA کیمپ آفس میں یوم جمہوریہ کے موقع پر قومی پرچم لہرایا۔ پرچم کشائی کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ملک کے جمہوری اقدار کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اپیل کی کہ ملک کے دستور، جمہوریت اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ہر شہری کو خود کو وقف کر دینا چاہیے۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ جو طاقتیں ذات پات اور مذہب کے نام پر نفرت پھیلا کر آئین کو خطرے میں ڈال رہی ہیں، ان کے خلاف متحدہ جدوجہد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کانگریس پارٹی ملک کے اتحاد اور سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہی ہے اور رہے گی۔ اس موقع پر مقامی کانگریس قائدین اور کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی، جنہوں نے قومی ترانہ پڑھا اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی۔ یوم جمہوریہ کی تقریب وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے قومی پرچم لہرایا۔ ملک کے 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر، جو کہ ملک کی خود مختاری اور آئین کی طاقت کا جشن ہے، حیدرآباد کے حج ہاؤس میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے قومی پرچم لہرایا۔ اس تقریب میں اقلیتی بہبود کے مختلف اداروں کے اعلیٰ عہدیداروں اور صدورنشین نے شرکت کی، جن میں فہیم قریشی، وائس چیئرمین ٹمریز، شفیع اللہ
وزراء سیکریٹری اقلیتی بہبود سید عظمت اللہ حسینی، چیئرمین وقف بورڈ سید غلام افضل خسرو پاشا بیابانی، چیئرمین حج کمیٹی بھی شامل تھے۔ ویژن 2047 اور $3 ٹریلین کی معیشت کے عزم کا اعادہ۔ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما کا یوم جمہوریہ کے موقع پر خطاب۔ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے دستور ہند کی بالادستی کا اعادہ کرتے ہوئے ریاستی حکومت کے پرجوش ویژن 2047 کا خاکہ پیش کیا، جس کا مقصد ہمہ جہت ترقی اور تلنگانہ کو $3 ٹریلین کی معیشت بنانا۔ ملک کے 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر پریڈ گراؤنڈ سکندرآباد میں قومی پرچم لہرانے اور مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد عوام سے خطاب کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ 26 جنوری 1950 کو نافذ ہونے والا دستور ملک کی رہنمائی کرنے والی اعلیٰ طاقت ہے، جو انصاف، آزادی، مساوات اور بھائی چارے کو یقینی بناتا ہے۔ انہوں نے یوم جمہوریہ کو شہداء کی قربانیوں کا احترام کرنے اور جمہوری اقدار کے تحفظ کی یاد دہانی کا دن قرار دیا۔ تلنگانہ اسمبلی میں یوم جمہوریہ کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اسپیکر نے قومی پرچم لہرایا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر تلنگانہ اسمبلی میں جشن کا ماحول دیکھا گیا۔ صبح اسمبلی کی عمارت سے احاطے میں اسپیکر گڈم پرساد کمار نے قومی پرچم لہرایا اور پولیس کے دستوں سے سلامی لی۔ پرچم کشائی کے بعد اسپیکر گڈم پرساد کمار نے اسمبلی کے احاطے میں نصب ڈاکٹر BR امبیڈکر کے مجسمے پر پھول چڑھائے اور انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر وطن کے جانثار اور رہا وطن کے کام آئیں گے، ہم اس زمین کو ایک روز آسمان بنائیں گے تحت 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر بھولک پور، مشیر آباد، مدینہ بلڈنگ، ایکس روڈ، یاقوت پورہ اور جامعۃ المومنات مدرسے مغل پورہ کے علاقوں میں پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر پرچم کشائی کے موقع پر عوام نے جوش و خروش کے ساتھ بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بعد ازاں اس دوران پتھر گٹی کے کارپوریٹر سہیل قادری اور دیگر افراد بھی موجود تھے۔ بعد ازاں مدرسے کے طالبات بھی موجود رہے۔ آندھرا پردیش کے گورنر ایس عبدالنذیر نے یوم جمہوریہ کے موقع پر قومی پرچم لہرایا۔ ریاست کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ یوم جمہوریہ کی تقریب نو تعمیر شدہ گرین فیلڈ دارالحکومت امراوتی کے گاؤں نیلا پاڈو میں منعقد کی گئی۔ پرچم کشائی کے بعد گورنر نے مختلف دستوں کے مارچ پاسٹ کا معائنہ کیا اور سلامی لی۔ اس تقریب میں وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو، نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان اور دیگر اعلیٰ حکام و شخصیات نے بھی شرکت کی۔ ریاست کے نئے دارالحکومت میں اس تقریب کا انعقاد امراوتی کی تعمیر نو اور ترقی کے سلسلے میں حکومت کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ ملک نے 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر ایک غیر معمولی اور یادگار منظر دیکھا جب ہندوستانی فوج کی ریماؤنٹ اینڈ ویٹرنری کور کی خصوصی طور پر تیار کی گئی خاموش جوانوں یعنی جانوروں کی ٹکڑی نے کرتویہ پتھ پر مارچ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ قومی پریڈ میں جانوروں نے باقاعدہ طور پر حصہ لیا، جس کے ذریعے فوج نے سرحدی دفاع اور عملی تیاریوں میں جانوروں کے ناگزیر کردار کو نمایاں کیا۔ اس مظاہرے نے فوجی طاقت کے اس پہلو کو عوام کے سامنے رکھا جو عموماً پردے کے پیچھے رہتا ہے مگر زمینی حقیقت میں بے حد اہم ہے۔ اس خصوصی دستے میں 2 طاقتور بیکٹیرین اونٹ، 4 جانسکرٹ ٹو، 4 تربیت یافتہ شکاری پرندے، 10 دیسی نسل کے آرمی ڈاگ اور اس وقت خدمات انجام دینے والے 6 روایتی فوجی کتے شامل تھے۔ دستے کی قیادت بیکٹیرین اونٹ کر رہے تھے، جنہیں حالیہ برسوں میں لداخ کے سردریگستان علاقوں میں فوجی آپریشنز کے لیے شامل کیا گیا۔ یہ اونٹ شدید سردی، کم آکسیجن اور 15,000 فٹ سے زیادہ بلندی جیسے سخت حالات کے لیے قدرتی طور پر موزوں ہیں۔ کم پانی اور محدود خوراک کے ساتھ طویل فاصلے طے کرنے کی صلاحیت رکھنے والے یہ اونٹ 250 کلوگرام تک وزن اٹھا سکتے ہیں، جس سے حقیقی کنٹرول لائن پر فوجی رسد اور گشت کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوا۔
مغربی بنگال میں رواں سال اسمبلی انتخاب ہونے والا ہے، جس کو لے کر تمام سیاسی پارٹیاں تیاریوں میں مصروف ہو گئی ہیں۔ حالانکہ انتخاب سے قبل ہی صوبے کی سیاست گرما گئی ہے۔ بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی SIR کو لے کر مسلسل BJP اور الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہے۔ اس درمیان انہوں نے ایک بار پھر سے کمیشن پر شدید حملہ کیا اور BJP کے اشارے پر کام کرنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے یوم رائے دہندگان ووٹر ڈے منانے پر الیکشن کمیشن کو گھیرا ہے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے الیکشن کمیشن کے ذریعے نیشنل ووٹر ڈے کی تقریب کو افسوسناک تماشا قرار دیتے ہوئے اس پر BJP کے اشارے پر اپوزیشن کو کچلنے اور ملک کی جمہوریت کی بنیادوں کو تباہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنے آقا کی آواز بن کر لوگوں کے ووٹنگ کے حقوق کو چھیننے پر مصروف ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ BJP جو ان کا آقا ہے، ان کے اشارے پر وہ اپوزیشن کو کچلنے اور ہندوستانی جمہوریت کی بنیادوں کو برباد کرنے میں مصروف ہے، اور پھر بھی ان میں یوم رائے دہندگان منانے کی ہمت ہے۔ دہلی پولیس نے یوم جمہوریہ کے موقع پر قومی راجدھانی میں سیکیورٹی کے سخت اور کثیر سطح انتظامات کیے۔ ان انتظامات کے تحت پورے شہر میں 30,000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تاکہ تقریبات کو پرامن، منظم اور بغیر کسی رکاوٹ کے انجام دیا جا سکے۔ پولیس حکام کے مطابق سیکیورٹی منصوبہ بندی میں جدید ٹیکنالوجی، سخت نگرانی اور ہمہ وقت چوکسی کو مرکزی حیثیت دی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ صرف نئی دہلی ضلع میں تقریباً 10,000 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا، جہاں یوم جمہوریہ کی رسمی پریڈ کا مرکزی راستے اور متعدد ہائی سیکیورٹی تنصیبات واقع۔ ایڈیشنل کمشنر آف پولیس نئی دہلی دیوش کمار مہالا کے مطابق یوم جمہوریہ کی تقریبات کو محفوظ بنانے کے لیے تمام معیاری عملی طریقہ کار نافذ کیے گئے۔ شہر کے مختلف مقامات پر چیک پوائنٹس، بیریکیڈنگ اور سخت تلاشی کا نظام قائم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام افسران اور اہلکاروں کو ان کی تعیناتی مقام سے متعلق ذمہ داری اور ہنگامی صورتحال میں فوری ردعمل کے طریقہ کار سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے پہلے ہی مشقیں اور سیکیورٹی ڈرل مکمل کر لی گئی تاکہ کسی بھی غیر متوقع صورتحال سے مؤثر طور پر نمٹا جا سکے۔ آج 26 جنوری ہے، ریپبلک ڈے ہے، کیا کہیں گے کتنی سیکیورٹی ہے جنوبی؟ ہر بار کی طرح ریپبلک ڈے پر پورا انتظام اس بار لگا ہوا ہے۔ قریب ہمارے 850 لوگ ہیں جو شاہدرہ ڈسٹرکٹ کے اندر پیٹرولنگ، پکٹنگ یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ سر بورڈ سے بھی نظر رکھی جا رہی ہے؟ بورڈ پہ بھی جی، ہمارے پاس کھادر ایریا ہے اور کافی سگنیفیکنٹ ایریا ہے، کیونکہ جسٹ اس کھادر ایریا کے بیک سائڈ پر راج گھاٹ پڑتی ہے، تو یہاں پر بھی بوٹ سے، پیدل مارچ سے اور موٹر وہیکل سے بھی یہاں پہ پیٹرولنگ کر رہے ہیں۔ کیا سر بارڈر پہ جو گاڑیوں کی چیکنگ چل رہی ہے، جیسے بارڈر ہوتے ہیں UP بارڈر ہے آپ کے ضلع میں، کیسے چیک؟ یہ ہمارے لیے کیا ہے، شاہدرہ ڈسٹرکٹ کا بارڈر لگتا ہے اتر پردیش کے ساتھ، غازی آباد ڈسٹرکٹ کے ساتھ، تو وہاں جتنے بھی ہمارے بارڈر پوائنٹس ہیں وہ سارے سیلڈ ہیں اس وقت، اور وہاں سے جو بھی وہیکلس اندر آ رہے ہیں ان کی پوری طریقے سے چیکنگ کر کر یہ آنے دے رہے ہیں۔ اب جیسے ہم یہاں پر ابھی کھڑے ہوئے ہیں کھادر ایریا پر، یہ گیتا کالونی پولیس اسٹیشن کا ایریا ہے، یہاں اس طرف سے جو بھی وہیکل جا رہا ہے وہ سینٹرل دہلی کے اندر راجہ رام کوہلی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 77ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس دن کو ہندوستان کی آزادی، آئین اور جمہوری اقدار کی مضبوط علامت قرار دیا اور شہریوں سے وکشت بھارت کی تعمیر کے لیے متحد ہو کر آگے بڑھنے کی اپیل کی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ یوم جمہوریہ کا موقع اجتماعی عزم میں نئی توانائی اور تازہ جوش و خروش پیدا کرتا ہے جو ملک کو ترقی کے نئے مرحلے کی جانب لے جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے یوم جمہوریہ کو قومی یکجہتی، خود اعتمادی اور تعمیر وطن کے جذبے کا محرک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دن ہمیں آزادی کی قد آور آئین کی بالادستی کی یاد دلاتا ہے۔ ان کے مطابق جمہوری اقدار ہی وہ بنیاد جن پر ایک مضبوط، خود کفیل اور ترقی یافتہ ہندوستان کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ آزادی اور اتحاد کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے وزیر اعظم نے ایک سنسکرت شلوک کا حوالہ بھی دیا جس میں خود مختاری کو قومی ترقی اور اتحاد کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطا پور۔
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। मा फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।